وہ احتجاج کر رہا ہے. لوگ ہاسپٹل پہنچنے سے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے یا لانے سے، اپنی خوشی غمی میں شرکت سے اور اپنے ضروری کاموں میں جانے سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہوئے جب ان فسادیوں کے گلے پڑنے کو آتے ہیں یا ان کی مرمت کرنے کو آتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ یہ فسادی جو ہیں یہ احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں دونوں اطراف. پولیس جو ہے پولیس نے لگا بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان کے قریب نہ آ سکے اور ان کے قریب آ کے ان کی مرمت کر کے ان کو بھگائیں نہ. تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آمد و رفت کے راستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں اور یہ سہولت جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے. آج فیڈرل گورنمنٹ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے اور ساتھ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تیسرا دن ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں اور اپنی منزل پہ پہنچنے یا اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات آج انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے. اور میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہے عالیہ جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں. یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے. یہ عام آدمی کو، عام شہری کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے. یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، یہ اس نے کرنا تھا. یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کے کہ جی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ اسے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا. یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کے پی کے کی حدود میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف، ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں. اور عوام نے، میں یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب اور کے پی پے میں تمام ضلع ملا کے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ 10 ہے، جہاں پہ یہ 80 ہے، یہاں پہ 150 ہے، یہاں پہ 35 ہیں، سب کو جمع کر دیں. چند ہزار لوگ ہیں پورے ملک میں جو ان کے اس احتجاج کے اوپر جو ہے وہ
جو ہے وہ باہر نکلے. یہ ہے ان کا احتجاج, یہ ہے ان کا عوام کا سمندر جس سے انہوں نے جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں دھکیلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. میں ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور صوبائی حکومتوں کو میں یہ پرزور طریقے سے کہتا بھی ہوں, اور ان بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قومی شاہراہوں کو اور موٹر ویز کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہیں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں, اور یہ چند مٹھی بھر شرپسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں, ان کو بگائیں وہاں سے. یہ فسادی اور شرپسند لوگ جو ہیں یہ عوام پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں. اور میں عوام سے, لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے, ان سے میں آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ تمام اتحادی قائدین اور آن بیہاف آف پاکستان میں ان سے معذرت خواہ ہوں, اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے, اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رول میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور میں ان فسادیوں کو, ان شرپسندوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, ہمارے پاس تمام رپورٹس پہنچ رہی ہیں, کلیکٹ ہو رہی ہیں, ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن ہوگا اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے. یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ صورتحال آج بھی 2-3 جگہ پہ پیدا ہوئی ہے, یہ کل جو ہے وہ 10-15 جگہ پہ پیدا ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو چھپنے اور بھاگنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی ان کو. اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور احتجاج کا جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے, پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, اس کی لمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں, اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پہ مبنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں. میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے, میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں, اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات, صحافی کا کام ہے اس نے رپورٹ کرنی ہے. اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو, جرنلسٹ کو, کہ جی آپ نے یہ بات کیوں رپورٹ کر دی. بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو رپورٹ کرنی ہے. آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں, آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں, آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں. آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیاوی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. کوئی اس میں کوئی انکار ہے اس میں کوئی, یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اور آپ نے مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں الاپا, اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی, اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں
کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نوید وہی ملزم ہے. تمام تر جو ابتدائی انکوائری تفتیش آگے بڑھی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے, اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا. ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا, اس نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھینکی. ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑا دیکھا, ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا, لیکن نو دے ور سیلف موٹیویٹڈ. وہ یعنی مذہبی انتہا پسندی میں وہ لوگ تھے, موٹیویٹڈ تھے اور انہوں نے وہ کام کر دیا. یہ بندہ جو ہے اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے موٹیویٹڈ تھا. اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے اور وہ راہ سعودی عرب میں ہے. یہ فروری میں وہ واپس آیا ہے اور 3 دن پہلے اس نے جو ہے وہ ریوالور جو ہے وہ خریدا ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا, جن کے ساتھ اس کی بات چیت تھی, جن سے انہوں نے کوئی چیز خریدی, وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اور سارے اس کا جہاں پہ بھی اس کا کوئی لنک, اس نے جس سے کبھی کوئی بات بھی کی ہے, وہ سارے لوگ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں. اور اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور عمران خان نیازی کی جو کوشش تھی کہ وہ اسی بہانے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ملک دشمن اور فتنہ اور فساد پہ مبنی ایجنڈے کو جو ہے وہ تھوڑا کلٹیویٹ کرے, اس کی پذیرائی کرے اور کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا دے. اور پھر کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے. وہ بھائی مدعی کی مرضی, کل کو آ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کا نام لکھ کے کہ جی کرے جی ایف آئی آر درج, تو پھر کیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ کل کو کوئی مارل ٹرپیٹیوڈ کا جو ہے وہ کیس, ہمارے تو دیہات میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں جو کہ بڑی غلط بات ہے, قابل مذمت بات ہے. تو کل کو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ درخواست لکھ کے تو وہ جو ہے وہ کسی کا بھی نام لکھ کے آ جائے تو کیا ایس ایچ او جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر درج کر کے اسے جو ہے وہ کاپی پکڑا دے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے جو لیڈ کرے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف, جو رہنمائی کرے کہ اس کرمنل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پریما فشائی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے. اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور ان سے جو پچھلے 2-3 دن کی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے اوپر معذرت کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان مٹھی بھر فسادیوں کی جو ہے وہ تائید, ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں, اس سلسلے کو بند کریں ورنہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. شکریہ. جی جیسا کہ بتائیے کہ جس طرح ابھی بھی موٹر وے جو ہے وہ بلاک ہے, اسلام آباد پولیس نے بھی خط لکھا ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وکیل پولیس ٹول پلازا جو ہے ان کو ویکیٹ کرا سکیں مظاہرین سے. تو کیا ایسی کوئی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں وہ ایک لفظ ہے جس کا شاید ادروائز اس کا احاطہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا. تو فائل ورک ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے, اس میں کوئی کاغذ شارٹ نہ ہو.
تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ منظور ملک صاحب خبریں کی بات کر رہے ہیں، کیا گورنر پنجاب میں یہ لگانے کا تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے، اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ پا کے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے۔ یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا۔ عادت راوی صاحب سما سے۔ رانا صاحب، کل مشیر وزیر اعظم کے امیر مقام انہوں نے گورنر راج کو ناگزیر قرار دیا، کیا ابھی میں سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجیدہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے، انڈر دی